میں رب تعالیٰ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر اپنی اور اللہ کی قرابت و قربت سے محبت چاہتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مظہری میں بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ تحریر فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب باب نبوت و رسالت بند ہو چکا، اب جو دعویٰ کرے گا وہ کافر ہوگا، وہ دار اسلام سے خارج ہوگا۔ لہذا دعوت اللہ اس کا جو فریضہ سر انجام دینا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ یہ فریضہ علماء امت ادا کریں گے۔ کون ادا کریں گے؟ علماء امت۔ اب وہ علماء امت خواہ وہ علوم ظاہرہ کے ماہر ہوں یا جو ہے وہ علوم باطنہ کے ماہر ہوں۔ علوم ظاہرہ جو علماء علوم حاصل کرتے ہیں یہ سارے علوم ظاہرہ ہیں، جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جتنے درسی علوم پڑھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا آتے ہیں؟ علوم ظاہرہ۔ اور علوم باطنہ جو ہے یہ سارے کا سارا تصوف ہے، سارے کا سارا کیا ہے؟ اب وہ جو دعوت اللہ کا فریضہ ہے ان علماء نے سر انجام دینا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ارشاد فرما دیجیے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی امت کو اپنی اہل بیت سے محبت رکھنے کا حکم دیں، کیونکہ حضرت مولا علی مرتضیٰ اور آپ کی اولاد میں سے ہونے والے ائمہ کرام کمالات ولایت کے کتب ہیں۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ وہ جو کمالات ولایت کے کتب ہیں وہ خواہ علوم باطنیہ کے ماہر ہیں یا علوم ظاہرہ کے ماہر ہیں۔ اب دوسری کتاب میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اب یہ یاد رکھ لیں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ اور آپ کی اولاد میں وہ کمالات ولایت کے کتب موجود ہیں، وہ موجود ہیں جس کا ذکر جو ہم قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں۔ اب وہ کون ہے؟ اس کی جو ہے وہ تشریح قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیف المسلول میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ میں کوئی بھی درجہ ولایت حاصل نہیں کر سکتا جب تک مہر نبوت، مہر ولایت نہ لگے۔ یہ مہر ولایت جہاں سے لگتی ہے اس بلند منصب کو امام اور قطب الارشاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ امام اور قطب الارشاد۔ جو اس پہ فائز ہوتا ہے اس کے ذریعے آگے ساری ولایت تقسیم کی جاتی ہے۔ کائنات میں جو بھی ولی ہوگا وہ اس منصب کے ذریعے آگے جو ہے وہ اس کا اعلان ہوگا۔ اس سٹیٹس کا، اس مقام کا نام کیا ہے؟ امام یا قطب الارشاد۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ منصب ظہور آدم علیہ السلام کے زمانہ سے حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی روح پاک کے لیے مقرر تھا، اور پھر آپ کی اولاد اطہار کو یہ منصب عطا ہوا۔ یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ وہ جو قرآن اور اہل بیت کا تعلق ہے نا اس کو سمجھے ذرا۔ آج ہماری سنی مساجد میں یہ آبھاس نہیں ہوتی، اس تعلق کو بیان نہیں کیا جاتا کہ قرآن اور اہل بیت اطہار کیا ہے۔ حضور نے اتنے فرامین اور آخری عمر کے سارے حصے میں اتنی آپ نے جو ہے وہ وصیت فرمائی اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا۔ یہ دونوں قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ ان سے ملاقات کریں گے،
یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اب وہ جو فریضہ دعوت اللہ کا سر انجام دینا تھا وہ حضور علیہ السلام کی اولاد اطہار کو عطا ہوا، اور اس میں حضرت مولا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ بیان فرمایا۔ آگے دیکھیں امام ربانی حضرت مجدد رفسانی مکتوبات میں مکتوب نمبر 123 میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک راہ وہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے۔ کس سے تعلق رکھتی ہے؟ قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے، اور راہ سلوک اسی راہ سے عبارت ہے، اور اس راہ کے واصلین کے پیشوا اور ان کے سردار جو اس راہ کے واصلین جو پہنچتے ہیں ان کے پیشوا، ان کے سردار اور ان کے بزرگوں کے منبع فیض مولا علی اور مرتضیٰ ہیں۔ اور اس راہ میں گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک حضرت مولا علی اور مرتضیٰ کے سر مبارک پر ہیں، اور حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام اس مقام میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ امام ربانی حضرت مجدد رفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولا علی اور مرتضیٰ اپنی جسدی پیدائش سے پہلے بھی اس مقام کے ملجا و ماوا تھے، یعنی ابھی آپ کی پیدائش میں اس سے پہلے بھی جو ولی ہو گزرے ہیں ان پہ جو مہر لگتی تھی وہ ولایت علی کی مہر لگتی تھی۔ یہی قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی بیان کیا، اور یہی حضرت مجدد رفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بیان فرمائے۔ جیسا کہ آپ جسدی پیدائش کے بعد ہیں، اور جسے بھی فیض و ہدایت اس راہ سے پہنچتی ہے ان کے ذریعے پہنچتی ہے، اور پھر یہ عظیم منصب ترتیب وار حضرات حسنین کریمین کو سپورٹ کیا گیا، ان کو عطا ہوا، امام حسن اور امام حسین۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد وہی منصب آئمہ اثنا عشرہ 12 امام ان کو جو ہے وہ عطا ہوا۔ اب آپ 12 امام کا آج نام لے دو کہیں گے کہ شیعہ ہو گیا، یہ 12 امام تو شیعہ نہیں ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب کچھ اٹھا کے کسی کی گود میں ڈال دیں، جیسے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ اہل بیت اور یہ امام ہمارے امام ہیں۔ اور پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی التفہیمات الالہیہ اس میں فرماتے ہیں کہ اس امت میں فاتح اول ولایت کا دروازہ سب سے پہلے کھولنے والے فرد حضرت مولا علی المرتضیٰ ہیں، اور پھر حضرت مولا علی المرتضیٰ کا راز ولایت آپ کی اولاد کرام میں شرائط کر گیا۔ وہ کس کو عطا ہوا؟ آپ کی اولاد کو عطا ہوا۔ وہ فرامین جو میں نے بھی پہلے نقل کیا واضح خطاب میں کہ میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، دونوں کے ساتھ تمسک کو قائم رکھنا، تعلق کو قائم رکھنا، دونوں کے ساتھ وابستہ رہنا۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حماد میں فرماتے ہیں اسی وجہ سے روحانیت و ولایت کے مختلف طریقوں کے سلاسل آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ کون کا فرما رہا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اور آگے دیکھیں اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت بڑے امام شاہ اسماعیل دہلوی صراط مستقیم پہ میں نے جو پہلے اماموں کے حوالے دیے وہ اہل سنت و جماعت کے ہیں۔ شاہ اسماعیل دہلوی صراط مستقیم میں یوں لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کے لیے شیخین پر بھی ایک گنا فضیلت ثابت ہے،
اور وہ فضیلت آپ کے فرما برداروں کا زیادہ ہونا ہے، اور مقامات ولایت بلکہ قطبیت اور غوثیت اور ابدالیت اور انہی جیسے باقی خدمات آپ کے زمانہ سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک آپ ہی کی وساطت سے جو وہ آگے تقسیم ہوں گے۔ اب یہ مقام جو ہے وہ ان کا بھی انکار کیا جاتا ہے، یہ سٹیٹس جو ہے وہ مقام غوثیت ابدالیت، ہم ان مقامات کو بھی نہیں جانتے۔ اور پھر آگے جا کر جو ہے وہ شاہ اسماعیل دہلوی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ اسی لیے اہل ولایت کے اکثر سلسلے بھی جناب مرتضیٰ ہی کی طرف منسوب ہیں۔ پھر آئیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی طرف، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ اور آپ کی اولاد میں سے ہونے والے ائمہ کرام کمالات ولایت کے کتب تھے۔ دلیل کے طور پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو ہے وہ ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کو حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت مولا علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں۔ مسند بزار، مسند حاکم اور معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ اس روایت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں شہر مدینہ ہوں اور علی جو ہے وہ اس کا کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ چاہے علوم باطنہ ہو یا علوم ظاہرہ ہو، دروازہ کون ہے؟ علی ہے۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اکثر مشائخ تصوف کے سلسلہ کی انتہا ائمہ اہل بیت اطہار پر ہوتی ہے، جیسے غوث الثقلین شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند آپ بھی آل رسول سے ہیں، حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری آپ بھی آل رسول سے ہیں، شیخ ابو الحسن شاذلی آپ بھی آل رسول سے ہیں۔ خود دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ دعوت اللہ کا فریضہ جو سر انجام دیا گیا، جو مسلمان پھیلے، یہ اہل بیت اطہار کی قرون میں نکل کر آتا ہے۔ عرب سارا جو ہے وہ ابو الحسن شاذلی کا مرید ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی، حضرت بہاؤالدین نقشبند کتنے مریدین ہیں۔ اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری روایت نقل کر رہا ہوں، معجم الاوسط مجمع الزوائد میں نقل کیا گیا ہے، کان آخر ما تکلم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلفونی فی اہل بیتی، آخری چیز جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ مجھے میرے اہل بیت میں تلاش کرنا، مجھے میرے اہل بیت میں تلاش کرنا۔ اور امام زین العابدین کے پاس جب کوفہ کے کچھ لوگ آئے، مستدرک حاکم اس روایت میں نقل کیا گیا، آپ نے فرمایا یا اہل العراق تحبون حب الاسلام، تم ہم سے اس طرح محبت رکھو جس طرح اسلام کے ساتھ محبت رکھتے ہو۔